السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گی۔ آئیے میں آج آپ کے لیے القراءۃ الراشدہ حصہ دوم سبق نمبر 4 اور پیراگراف جو ہے 1 سے 8 تک کا انشاءاللہ ترجمہ ہوگا۔ اب جس کا ہیڈ لائن ہے الکیمیاء۔ آئیے بغیر کسی تاخیر کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ تحدث یتحدث، التحدث یہ باب تفاعل سے ہے، آپس میں باتیں کرنا۔ یہ مضارع جمع مذکر کے صیغہ ہے، بات کرتے ہیں۔ تسامر یتسامر، تسامر کہتے ہیں رات میں باتیں کرنا، قصہ کہانیاں کہنا، قصہ گوئی کرنا۔ یہ باب تفاعل سے ہے، یہ مضارع جمع مذکر کے صیغہ ہے، رات میں آپس میں باتیں کرتے ہیں۔ شیخ اس کی جمع سیوخ، بوڑھا۔ حول یحول، تحویل کے معنی ہوتے ہیں بدلنا، یہ باب تفعیل سے ہے اور مضارع واحد مذکر کے صیغہ ہے، بدلتا ہے۔ تراب، مٹی، اس کی جمع اتربۃ۔ ذہب، سونا، اس کی جمع اذهاب یا ذهوب۔ نقد، اس کی جمع نقود، سکے، روپے، پیسے۔ نیکل، یہ معدنی پالش کو کہتے ہیں، معدنی شے چیز ہوتی ہے، اس کو نیکل کہتے ہیں۔ رساس کہتے ہیں سیسا کا، یہ بھی ایک قسم کا دھات ہے۔ دینار، اس کی جمع دنانیر، سونے کے جو سکے ہوتے ہیں اس کو دینانیر کہتے ہیں، دنانیر کہتے ہیں۔ جنیحۃ، اس کی جمع جنیحات، اشرفی، گنی۔ دیکھیں اولاد یہاں پہ مرفوع ہے کانا کا اسم، اور اکثر یہاں پہ مرفوع ہے کانا کا اسم۔ اسماعیل کانا کا اسم، شیخن جو منصوب ہے انا کا اسم، تراب منصوب، یحول کا مفعول بہ، ذهبا یہ بھی مفعول بہ ہے، کیونکہ حول یحول التحویل یہ دو مفعول کو چاہتا ہے۔ نقود منصوب ہے، یجعل کا مفعول بہ۔ نیکل، نیکلی پڑھیں گے، نیکلی رساس۔ نیکل اور نیکل یہ معطوف علیہ اور رساس یہ معطوف اور معطوف علیہ ملنے کے بعد نقود کا مضاف الیہ ہے، اس لیے مجرور ہے۔ دینار منصوب ہے، دینار یہ بھی یجعل کا کیا ہے، دوسرا مفعول ہے، مفعول بہ ہے۔ ذهبیہ دنانیر کی صفت ہے۔ جنیحات یہ بھی یجعل کا مفعول بہ ہے۔ جمع مؤنث سالم ہونے کی وجہ سے اس کا اعراب حالت نصب زیر میں ہے، کیونکہ جمع مؤنث سالم کا اعراب ہوتا ہے حالت رفع پیش، حالت نصب زیر۔ ترجمہ دیکھیں، کان الاولاد یتحدثون فی اللیل ویتسامرون، تو کانے کے تحت ہے تو اس کا معنی کرتا تھا، کانا یفعل کرتا تھا۔ کان الاولاد یتحدثون فی اللیل، لڑکے رات میں بات کرتے تھے اور قصہ گوئی کرتے تھے۔ وکان اکثر حدیثہم عن الکیمیاء، اور ان کی اکثر باتیں کیمیا سے متعلق تھیں۔ کان اسماعیل یقول، اور اسماعیل کہتا تھا، سمعت ان شیخا یحول التراب ذهبا، میں نے سنا ہے کہ ایک شیخ مٹی کو سونے میں تبدیل کر دیتا ہے اور نیکل اور سیسے کے سکے کو سونے اور اشرفی کے سونے کے دیناروں اور اشرفی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ آگے دیکھیں، صدق یصدق، تصدیق کے معنی ہوتے ہیں سچ کہنا، تصدیق کرنا، یہ باب تفعیل سے ہے، ماضی واحد مذکر کا صیغہ ہے۔ فن، اس کی جمع فنون، فن، آرٹ۔ انقراض ینقرض، انقراض کے معنی ہوتے ہیں ختم ہو جانا، مٹ جانا۔ عالم کی جمع علماء، اہل علم۔ توا یتوی، تین کے معنی ہوتے ہیں لپیٹنا، یہ ماضی مجہول کا صیغہ ہے، تویہ، لپیٹ دی گئی۔ بساط
जमा बुसुत बिस्तर। तो यहाँ पे महमूद जो है मरफू है सद्दका का फ़ाइल, फ़न मरफू है इन्नहु की, इन्न की ये ख़बर, नास मरफू है काना का इस्म, उलमा मरफू है इनका रज़ा का फ़ाइल, हाजा जो है ये उलमा का क्या है मुज़ाफ़ इलैह है, और फ़न हाजा का बदल है। बदल और मुबदल मिन्हु दोनों के इराद एक होता है। बेसात तुबिया का ये नाइब फ़ाइल है, तवज्जो चाहेंगे नाइब फ़ाइल मरफू होता है। तर्जुमा देखिए, वसद्दक़हु महमूद वक़ाल, और महमूद ने उसकी तस्दीक की और कहा हाँ, इन्नहु फ़न्नुन, कि वो एक फ़न है, कान अन्नास यारिफूनहु, लोग उसे जानते थे, वलकिन इंक़रज़ उलमाउ हाज़िल फ़न, और लेकिन इस फ़न के अहले इल्म ख़त्म हो गए, मिट गए। वतुबिया ज़ालिकल बसात, और उस बिस्तर को क्या कहते हैं, लिपट गए, लिपट दिए गए। तीसरा देखिए, तअस्सुफ, ये बाब तफ़ाउल से है, अफसोस करना, ये माजी वाहिद मुज़क्कर का सिगा है। हज़न यहज़नु, हज़न के माने होते गमज़दा होना, हज़नु जमा मुज़क्कर का है माजी। वजद यजिदु, वजूद के माने या वज़न के माने होते पाना, वजदु माजी जमा मुज़क्कर का सिगा है पाए। सनाअतुन माने होते फन, हुनर। तअल्लम यतअल्लमु, तअल्लुम के माने होते हैं सीखना, तअल्लमना ये माजी जमा मुतकल्लिम के सिगा है, हम सीखे। सारा यसीरु, सरूरा के माने हो जाना, सिरना हम हो गए, ये माजी जमा मुतकल्लिम के सिगा है, और ये अफ़ाल नाक़सा में से है। गनीयुन उसकी जमा अगनिया, मालदार। ताअब के माने होते परेशानी, और मशक्क़त के माने भी होता है परेशानी। तो औलाद यहाँ पे जो मरफू है तअस्सफ़ का फ़ाइल, कसीरन तअस्सफ़ का मफ़ूल मुतलक है बराए ताकीद के लिए। अहदन ये मफ़ूल बिही, आदन मनसूब है, वजदना का मफ़ूल बिही, और सनाअ मनसूब यारफ़ का मफ़ूल बिही, अगनिया मनसूब सिरना की खबर है, तो वो जो चाहेंगे सिरना की खबर है, और दूम जो है बाहर ज़र की वजह से मजरूर। ताअब ये मातूफ है, और मशक्क़त ये मातूफ और मातूफ वाले मिलने के बाद दूम का क्या है मुज़ाफ़ है, इसलिए मजरूर है। तर्जुमा देखें, फ़तअस्सफ़ल औलादु कसीरा, तो लड़की ने बहुत अफसोस किया, वहज़िनु और गमज़दा हुई, वक़ाल और कहे, लौ वजदना अहदन यारिफ़ु हाज़िहि सनाअत, काश हम किसी ऐसे को पाते जो इस फन को जानता हो, लतअल्लमनाहा मिन्हु, तो हम उससे सीख लेते, वसिरना अगनिया, और हम मालदार हो जाते, बिदून तअबिन व मशक्का, बगैर थके बगैर परेशानी के। तो ये अहदन नकरा है, तवज्जो चाहेंगे, अहदन क्या है, नकरा है। नकरा के बाद का ये जुमला क्या है, सिफत होती है, तो ये सिफत होगी, और अहदन मौसूफ, ये सिफत मौसूफ मिलने के बाद क्या हो जाएगा, मफ़ऊल की सूरत हो जाएगी। और पूरा यहाँ से यहाँ तक जुमला, तवज्जो चाहेंगे, यहाँ से यहाँ तक जुमला क्या है, शर्त है, और लतअल्लमना मिन्हु ये सब क्या है, जवाब शर्त है। आगे देखिए, मस्मा, समिया यसमु समअन के मतलब तो सुनना, मस्मा सुनने की जगह। ये तअस्सुफ ये तअस्सुफ ये बाब तफ़ाउल से है, और फेले नहीं है, जमा मुज़क्कर हाजिर है, मत अफसोस करो। अज़्ज़ा यइज़्ज़ु, इज़्ज़तन के मतलब होते हैं अजीज होना, महबूब होना, इसमें तब्ज़ीर के सिगा है अअज़्ज़ु। अल्लम युअल्लिमु, तालीम के मतलब होते हैं सिखाना, उअल्लिमु ये मुज़ारी मुतकल्लिम के सिगा है, मैं सिखाता हूँ या सिखाऊंगा। अख़बर युख़बिर, इख़बार के मतलब होते हैं बताना, ये मुज़ारे वाहिद मुतकल्लिम के सिगा है, मैं बताऊंगा। तो तवज्जो चाहेंगे, ये अबू जो है हालत रफ़ा में है, काना का इसम है, और ये पूरा मिलने के बाद काने की खबर हो जाएगी। तो मस्मा यहाँ पे जो मजरूर है बाहर बिज़र की वजह से, कीमिया आरिफु का मफ़ऊल बिही मनसूब, अअज़्ज़ु ये खबर है, तवज्जो चाहेंगे, ये खबर है, अंतुम यहाँ पे मुब्तदा है, अअज़्ज़ु क्या है
خبر ہے جس کی وجہ سے مرفوع ہے. ناس اعزو کا مضاف الیہ مجرور، غدن ظرفیت کی بنا پر منصوب ہے. ترجمہ دیکھیے، وَكَانَ أَبُوهُ بِمَسْمَعٍ مِّنْهُمْ، اور ان کے والد اور اس کے والد ان سے سننے کی جگہ میں تھے، مطلب اس کی بات کو سن رہے تھے، قریبی بیٹھے تھے، ان کی جو باتیں ہو رہی تھی سن رہے تھے. فقال، سننے کے بعد کیا فرمایا، لا تتأسفوا یا اولادی، اے میرے لڑکو تم افسوس مت کرو. فإني عارف الکیمیا، کیونکہ میں کیمیا کو جانتا ہوں. وأنتم أعز الناس عندي، اور تم میری نگاہوں میں یا میرے نزدیک لوگوں میں سب سے زیادہ عزیز ہو، پیارے ہو. انا اعلمکم غدا، میں تمہیں کل بتاؤں گا، کل سکھاؤں گا. واخبرکم بصناعۃ الکیمیا، اور تمہیں کیمیا کے فن کے بارے میں بتاؤں گا. آگے دیکھیں، فریح یفرح، فرحن کے معنی ہوتے خوش ہونا. ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے خوش ہوا. نظر ینظر، نظرن کے معنی ہوتے ہیں دیکھنا. نظر ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے دیکھا. شک یشک شکن جب انا کے صلے کے ساتھ آئے اس کے معنی ہوتے دشوار ہونا، گراں گزرنا. یہ بروزن مدہ یا مدو، یہ ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے دشوار ہوا. انتظر ینتظر، انتظار کے معنی ہوتے انتظار کرنا. ینتظرو یہ مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے انتظار کرتے ہیں یا کریں گے. صباح من الصبح. تالا یطولو کو جب باب استفہام میں لے جائیں گے تو استطالا یستطیل استطالتا، جیسے استعانا یستعین استعانتن، اس کا معنی ہے لمبا سمجھنا. استطالو ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے لمبا سمجھے. امکن یمکن، امکان کے معنی ہوتے ممکن ہونا. یہ باب افعال سے ہے، مضارع واحد متکلم کا صیغہ ہے اور فعل نہیں میں سے آئے گا. دقیق کے معنی ہوتے ہیں باریک. تو اولاد یہاں پہ جو مرفوع ہے فریحہ کا فاعل، کثیرن فریحہ کا مفعول بہ منصوب، باس نظر کا فاعل مرفوع، اور باس الہ حرف جر کا مجرور، صبا الہ حرف جر کا مجرور، لیل منصوب استطالہ کا مفعول بہ، والدی جو منصوب ہے لیکن کا اسم، تعلیم مرفوع یمکن کا فاعل، کیمیا مجرور تعلیم کا مضاف الیہ، نہار مجرور فی حرف جر کا مجرور، اور فن اور دقیق یہ صفت موصوف بننے کے بعد ان کی کیا ہے خبر ہے جس کی وجہ سے یہ مرفوع ہے. ترجمہ دیکھیے، فرح الاولاد کثیرا، لڑکے بہت خوش ہوئے. ونظر بعضهم الی بعض، ان میں سے بعض نے بعض کو دیکھا. وشک علیہم ان ينتظروا الی الصباح، اور ان پر دشوار ہو گیا کہ صبح تک انتظار کریں. فاستطالوا اللیل، تو انہوں نے رات کو لمبا سمجھا. ولکن والدہم قال لهم، لیکن ان کے والد نے ان سے کہا کیا، لا يمكن تعلیم الکیمیا الا فی النہار، کیمیا سکھانا، کیمیا کی تعلیم دینا ممکن نہیں ہے مگر دن میں. فإن ذلك فن دقیق، اس لیے کہ وہ جو ہے باریک فن ہے. آگے دیکھیے، نام یا نام نومن کے معنی ہوتے سونا. وہ سونا نہیں کان میں پہنتی ہیں، سونا رات میں جو سوتے ہیں پیسوں کو اٹھتے ہیں وہ سونا ہے. انتباہ ینتبہ، انتباہ کے معنی ہوتے ہیں جاگنا. یہ باب افتعال سے ہے اور یہ ماضی جمع مذکر غائب صیغہ ہے بیدار ہوئے. مبکرین بکر یبکر التبکیر، اس سے اسم فاعل کی صیغہ ہے مبکر، جمع مبکرون حالت نصب اور جر میں مبکرین. اس کا معنی ہے اول وقت میں کوئی کام کرنا. یہ لم یزل یریان، برابر دیکھتا رہا. یرا رعا یرا رؤیتن میں دیکھنا. یرا یرا یعنی مضارع تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ ہے. منام کے معنی ہوتے خواب. قصر اس کی جمع قصور بلڈنگ. شامخ معنی ہوتے شاندار. لباس معنی لباس، اس کی جمع البسہ. فاخر کے معنی ہوتے عمدہ. حصل یحصل، حصول کے معنی ہوتے حاصل ہونا. یہ ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. بنا یبنی بنایتن کے معنی ہوتے یا بناءن کے معنی ہوتے بنانا. ماضی ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے بنایا.
اولاد مرفوع نامہ کا فائل مبکرین، توجہ چاہیں کہ مبکرین یہ حال ہے اور انتبہو کے اندر جو واو ہے وہ ذوالحال ہے، جس کی وجہ سے منصوب ہے۔ اسماعیل معطوف ہے اور محمود معطوف اور معطوف علیہ ملنے کے بعد لم یزل کا اسم ہے۔ یریان یہ لم یزل کی کیا ہے؟ خبر ہے۔ یہ کیمیا جو ہے کیمیا جو ہے منصوب ہے یریان کا مفعول بھی، منع مجرور فی حرف جر، کسر فی حرف جر کی وجہ سے مجرور، اور شامخ کسر کی صفت۔ تو یہ معطوف علیہ اور لباس الفاخر، یہ معطوف اور معطوف علیہ ملنے کے بعد فی حرف جر کا کیا ہو گیا؟ مجرور ہے۔ ہاشم جو ہے رعا کا فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع، کسر منصوب بنا کا مفعول بھی، لباس منصوب صنع کا مفعول بھی، مال مجرور باہر بجر کی وجہ سے۔ دیکھیے نام الاولاد وانتبہوا مبکرین، لڑکے سو گئے اور جلد بیدار ہو گئے۔ ولم یزل اسماعیل و محمود یریان الکیمیاء فی المنام، اور اسماعیل اور محمود خواب میں کیمیا کو برابر دیکھتے رہے۔ رآ ہاشم انہ فی کسر شامخ ولباس فاخر، ہاشم نے دیکھا کہ وہ شاندار بلڈنگ اور عمدہ لباس میں ہے۔ وقد بنا القصر وصنع اللباس بالمال، اور انہوں نے بلڈنگ بنا لی اور لباس بھی بنا لیا اس مال کے ذریعے سے جسے کیمیا کے ذریعے سے اسے حاصل ہوا۔ آگے دیکھیے صلی یصلی تسلیۃ کے معنی ہوتے نماز پڑھنا، صلو صلی یصلی، صلی یصلی گردان رما یرمی کے وزن پہ ہوگا، تو صلی صلیہ صلو یہ ماضی جمع مذکر غائب کی صیغہ ہے، نماز پڑھے۔ جلس یجلس جلوس کے معنی ہوتے بیٹھنا، جلسو ماضی جمع مذکر غائب کی صیغہ ہے، بیٹھے، انتظار میں۔ فارغ یفرغ فراغ کے معنی ہوتے ہیں یہ خالی ہونا، فارغ ہونا۔ تلا یتلو تلاوتن کے معنی ہوتے تلاوت کرنا، یہ مصدر ہے۔ اتم یتیم اتمام کے معنی ہوتے پورا کرنا، یہ باب افعال سے، توجہ چاہیں گے یہ باب افعال سے، ماضی واحد مذکر غائب کی صیغہ ہے۔ حزب اس کی جمع احزاب، اس کے معنی ہوتے ورد وظیفہ۔ حلم یہ حلم جو اسماء افعال میں سے ہے، اس کا معنی ہے آؤ، حلم حلما حلمو حلمی حلما حلممن۔ عاجل یوجل ایجال کے معنی ہوتے ہیں جلدی میں ڈال دینا، اور یہ ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ اشتیاق اشتاق یشتاق و اشتیاقن کے معنی ہوتے ہیں مشتاق ہونا، یہ مصدر ہے، باب افتعال سے ہے۔ افطر یفطر افطار یہ باب افعال سے، اس کا معنی ناشتہ کرنا، یہ مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ صبح جو منصوب ہے سلو کا مفعول بھی، حول ظرفیت کی بنا پہ منصوب۔ فراغ یہ ینتظروا کا مفعول بھی منصوب۔ تلاوہ من حرف جر کی وجہ سے مجرور، قرآن تلاوت کا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور۔ حزب یہ اتم کا مفعول بھی ہونے کی وجہ سے منصوب۔ اشتیاق آزل کا فاعل مرفوع۔ ترجمہ دیکھیں، فصلوا الصبح تو انہوں نے صبح کی نماز ادا کی، وجلسوا حول ابیہم اور وہ اپنے ابا کے ارد گرد بیٹھ گئے، ینتظرون انتظار کرتے ہوئے اس کا قرآن کی تلاوت سے فارغ ہونے کا۔ توجہ چاہیں گے یہاں پہ دیکھیے جلسوا حولہم، اس کے بعد کا جملہ کیا ہے؟ یہ حال ہے، کیا ہے؟ حال ہے، اور یہ جملے کی شکل میں ہے۔ وَأَتَمَّ أَبُوهُ حِزْبَهُ اور اس کے والد نے اپنا وظیفہ پورا کیا۔ وقال اور کہا هَلُمَّ يَا أَبْنَائِي بچوں میرے بچوں آؤ۔ فَخَرَجُوا مَعَهُ تو وہ ان کے ساتھ نکلے۔ وَقَدْ أَعْجَلَهُمُ الْإِشْتِيَاقُ إِلَى الْكِيمِيَاءِ مِنْ أَنْ يَفْطِرُوا، اس حال میں کہ ان کو کیمیا کی شوق نے ناشتہ کرنے سے جلدی میں ڈال دیا، مطلب ناشتہ بھی نہیں کیا، چل نکلے۔ سارا یسیرو سیرن کے معنی ہوتے چلنا، بروزن با یبی و بیان یسیرو مضارع واحد مذکر غائب کی صیغہ ہے چلنا، لیکن با کے ساتھ ہو جائے تو لے کر کے چلنا۔
طریق اس کی جمع طرق راستہ. وقف یقف وقوف کے معنی ہوتا ہے ٹھہرنا، باقی سے لے کے ساتھ لگ جاتے ہو ٹھہرانا یا لے کر ٹھہرنا. یہ ماضی واحد مذکر کا کس کا ہے. حقل اس کی جمع حقل کے معنی کھیت. حرس یحرس ہرسن کے معنی جوتنا، یہ مضارع واحد مذکر کا کس کا. فلاح اس کی جمع فلاحون کاشتکار. سکتن سکتن اس کی جمع سکک ہوتا ہے. حل کے فال جو ہوتا ہے اس کے اندر ایک لوہا لگا رہتا ہے جس سے زمین کو چیرتے ہوئے وہ لوہا چلتا رہتا ہے، اسی کا نام کیا ہے سکہ ہے. حل کا لوہے حل میں لگا ہوا جو لوہا ہوتا ہے اس کو سکہ کہتے ہیں، اس کی جمع سکک ہوتی ہے. محراس کا معنی ہوتا ہے حل، اس کی جمع محارس. تو ابو یہاں پہ جو مرفوع ہے لم یزل کا اسم. طریقاً یہ منصوب ہے، یہ ظرف کے جگہ کو بتا رہا ہے، اور بعد ظرفیت کے بنا پر منصوب. یہ طریق بعد کا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے منصوب مجرور. حقل علی حرف جر کی وجہ سے مجرور. فلا یحرس کا فاعل مرفوع. اور سکہ جو یہاں پہ ہے یہ خبر ہے. سکہ یہاں پہ کیا ہے؟ خبر. یہ سکہ یہاں پہ کیا ہے؟ مبتدا ہے. یہ یہاں کا پورا جملہ حال بنائیں گے. وفی یدہ سکہ، اس حال میں کیا اس کے ہاتھ میں کیا تھا؟ لوہا تھا. تو یہ جار مجرور ہونے کے بعد خبر مقدم ہے، اور سکہ یہ ہے مبتدا ہے مؤخر ہے. تحت جو ہے ظرفیت کے بنا پہ کیا ہے؟ مجرور منصوب ہے. یہ سکہ جو تحت کا مضاف الیہ ہے، محراس سکہ کا مضاف الیہ ہے، اس کی وجہ سے ہم مجرور ہیں. تو لم یزل ابوہ یسیر بہم، ان کے والد ان کو ایک راستے کے بعد دوسرے راستے برابر لے کے چلتے رہے. لم یزل آکلو، میں برابر کھاتا رہا. تم برابر سوتی رہی. لم تزالی تنامین، تم برابر سوتی رہی. وہ برابر کھیلتا رہا. لم یزل یلعب، اس طرح کا جملہ افعال ناقصہ پڑھیں گے تو اس میں دیکھ لیں گے آپ. تو ان کے والد ان کو لے کے چلتے رہے ایک راستے کے بعد دوسرے راستہ. حتی وقف بہم علی حقل، یہاں تک ان کو ایک ایسے کھیت کے پاس لا کھڑا کیا جسے کاشتکار جوت رہا تھا. اس حال میں اس کے ہاتھ میں کیا تھا؟ حل تھا. یہ فال تھا اس کے ہاتھ میں. فقال الوالد، والد نے کہا الکیمیا یا اولادی تحت سکۃ المحراس، میرے بچوں کیمیا حل کے فال کے نیچے ہے. تو اب یہ دیکھیے، یہ حقلن جو ہے، حقلن کھیت، یہ نکرہ ہے. نکرہ کے بعد کے جملے کیا ہوتا ہے؟ اس کی صفت ہوتی ہے. تو یہ رہا ہمارا 1 سے 8 پیراگراف. امید ہے کہ یہ ترجمہ آپ کو پسند آیا ہو، لہٰذا لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.